بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 182 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم یہودیت کے عقیدے کا بیان پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اعجاز قرآن کی 8ویں وجہ علوم و معارف کا بیان پڑھا تھا۔ وہ علوم و معارف جن سے قرآن کریم جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، اور ان علوم و معارف میں سے مصنف نے بطور مثال کے صرف عقیدے کا بیان کیا ہے، اور عقیدہ اسلام کے ساتھ یہودیت اور نصرانیت کے عقیدے کا موازنہ کیا ہے، تاکہ حق بات واضح ہو جائے، اور جو ہے وہ اس جو نور ہے قرآن کریم کے علوم و معارف کا وہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہودی جو تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد گمراہ ہوئے اور بعل نامی بت کی پوجا کرنے لگے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور انسان کو انہوں نے اللہ کے مشابہ قرار دیا کہ جیسا انسان ہے ویسے ہی ہے اللہ بھی، اس کے لیے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جیسے انسان کے تمام اعضاء ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کو اللہ کے مشابہ قرار دیا۔ یہودیوں نے یہ بات گڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان و زمین کی تخلیق سے تھک گئے تو ہفتے کے دن آرام کیا اور سیدھے لیٹ گئے، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے اور اسرائیل سے کشتی لڑی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان سے کشتی لڑی لیکن ہار گئے، غالب نہیں آ سکے، اور نہ ہی اپنی جان ان سے چھڑا سکے، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد کو برکت سے نوازا تو یعقوب نے اس وقت رب کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے جو ہے وہ باطل نظریات اور عقائد یہودی جو ہیں وہ رکھتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تمام اقوام میں پسندیدہ اور چنیدہ قوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اور آخرت میں انہیں صرف جو ہے وہ چند دن کا عذاب ہوگا، وہ بھی اس وجہ سے جو انہوں نے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا 40 دن تک، تو اس وجہ سے ان کو 40 دن ہی عذاب ہوگا، باقی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں باقی لوگ جائیں گے، یہودی نہیں جائیں گے، وہ اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ وہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی باری بات ہے جو اپنے منہ سے وہ نکالتے ہیں۔ یہ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کیا بکواسات کرتے ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی پر چڑھایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو اس بدفعلی کے گناہ سے پاک کر دیں۔ یہ تمام اور اس طرح کی دیگر جو ان کی گمراہیاں ہیں اور ان کی جو دیگر گمراہ کن عقائد ہیں، انہیں قرآن کریم نے آ کر مٹا ڈالا اور ختم کر دیا، اور ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن توریت سے ماخوذ ہے؟ جو قرآن اس کو ختم کر رہا ہے، جو قرآن ان عقائد کے اوپر ضرب لگا رہا ہے، جو ان کی نفی کر رہا ہے، جو ان کا منکر ہے، تو وہ کیسے ان سے ماخوذ ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ یہ سابقہ کتب کی تعلیمات ہیں، تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے اور غیر دانشمندانہ بات ہے کہ یہ سابقہ کتب کی تعلیمات ہیں، حالانکہ یہودیوں کے جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی فرسودہ اور باطل قسم کے نظریات ہیں، قرآن کریم نے ان کے اوپر ضرب لگائی ہے، قرآن کریم نے ان کی نفی کی ہے کہ یہ کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کیسا یہ بکواسات کرتے ہیں اور کتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ۔ تو قرآن کیسے ان کے عقائد سے اور ان کی تعلیمات سے، جن کتب کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، جن کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور اپنی مرضی کے احکامات شامل کر دیے اور اپنی مرضی کی چیزیں اس میں ڈال دیں، تو اس سے کیسے ماخوذ ہو سکتا ہے قرآن کریم؟ تو یہ بات بالکل ظاہر ہے اور بدیع البطلان ہے کہ یہ کتب سابقہ سے ماخوذ ہے، یہ کتب سابقہ سے ہی اس کو حاصل کیا گیا ہے۔
العقیدۃ الیہودیۃ وظل الیہود بعد موسیٰ علیہ السلام فعبدوا بعلا وزعموا ان للہ ابنا هو العزیر علیہ السلام وشبہوا للہ بالانسان فزعموا انه تعب من خلق السماوات والارض فاستراح يوم السبت واستلقى على قفاه وركبوا رؤوسهم فقالوا انه جل وعلا ظهر في صورة انسان وصارع اسرائيل فلم يستطع ان يغلبه ولم يتخلص منه الرب حتى باركه وذريته فاطلقه عند ذلك يعقوب وادعوا انهم الشعب المختار من بين الشعوب وانهم ابناء الله واحباؤه وان الدار الاخرة خالصة لهم من دون الناس وان النار لن تمسهم الا اياما معدودة هي مدة عبادتهم العجل 40 يوما كما افتروا على السيد المسيح عيسى فزعموا انه ابن زنا وأن أمه زانية وأنهم صلبوا ليطهروا بني إسرائيل من هذه الجريمة الشنيعة نعوذ بالله من ذلك كل هذا وأمثاله كثير من أباطيل وأزاليل اليهود جاء القرآن هادما لها وحربا عليها فكيف يزعمون أن القرآن نسخة عن التوراة. یہودیت کا عقیدہ. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد گمراہ ہوئے اور بال نامی بت کی پرستش کرنے لگے اور یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہے جو کہ عزیر علیہ السلام ہے اور انسان کو اللہ کے مشابہ قرار دیا، اور انہوں نے یہ گمان کیا، یہ بات گڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان و زمین کی تخلیق سے تھک گئے تو ہفتے کے دن آرام کرنے لگے اور وستلقى علی کفاہ اور چت ہو کر لیٹ گئے اور پھر سوچے سمجھے بغیر مزید آگے بڑھے اور کہا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑی اور لیکن ان پر غالب نہ آ سکے اور نہ اپنی جان ان سے چھڑا سکے، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد کو برکت سے نوازا تو یعقوب نے اس وقت رب کو چھوڑ دیا. وَادَّعُوا أَنَّهُمُ الشَّعْبُ الْمُخْتَارُ مِنْ بَيْنِ الشُّعُوبِ اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام قوموں میں پسندیدہ قوم تھے یا پسندیدہ قوم ہیں. وَأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں اور آخرت صرف انہی کے لیے ہے نہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے. وَأَنَّ النَّارَ لَن تَمَسَّهُمْ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا اور آگ انہیں صرف چند دن چھوئے گی. ہی مدت عبادتہم العجل 40 یوماً یعنی بچڑے کی عبادت کرنے کی بقدر جو کہ 40 دن ہے. اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہتان باندھا اور کہا کہ وہ زنا کی اولاد ہیں نعوذ باللہ اور ان کی والدہ زانیہ تھی نعوذ باللہ من ذالک. وَأَنَّهُمْ صُلِبُوا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تاکہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو اس کی بدفعلی کے گناہ سے پاک کر دیں. کل هذا وامثالہ کثیر جو ہے وہ ان کے خلاف اعلان کل هذا وامثالہ کثیر یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں من اباطیل و ازالیل الیہود یہودیوں کی باطل اور گمراہ کن باتوں میں سے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری مثالیں. جاء القرآن ہادما لہا وحربا علیہا قرآن نے انہیں آ کر مٹا ڈالا اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. فکیف یزعمون ان القرآن نسخۃ عن التوراۃ یہ کیسے گمان کر بیٹھے کہ یہ لوگ کیسے گمان کر بیٹھے کہ قرآن توریت سے ماخوذ ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی 8ویں وجہ کے تحت یہودیوں کے عقائد کی تفصیل پڑھی ہے اور اس میں ایک طرح کا موازنہ مصنف نے پیش کیا ہے کہ اسلام کا کتنا پاک صاف اور بہترین اور روشن عقیدہ ہے اور جبکہ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کتنا جو ہے وہ عجیب اور گمراہ کن اور ضلالت کی گہرائیوں میں گرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے متعلق وہ عقائد رکھتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا پاک عقیدہ ان کے جو غلط اور بالکل بیہودہ قسم کے عقائد ہیں ان سے کیسے ماخوذ ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.